من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقوں کے دل میں اللہ عز و جل کی محبت نہیں ہوتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، مجھے اپنی اصل صورت دکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ انسان کی حس کمزور ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاب نہ لا سکیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی اصل صورت دکھاؤ کہ میرے جسم کو اس کے حواس کی کمزوری کا علم ہو۔ ہاں، انسان کے جسمانی حواس یقیناً کمزور ہوتے ہیں، لیکن انسان کی روح نہایت طاقتور ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کی مثال لوہے اور پتھر کی سی ہے، لیکن اس کی صفت چکماق کی سی ہے، جس میں آگ جیسی قوی مخلوق پوشیدہ ہے۔ قوی کا ضعیف سے پیدا ہونا لازم نہیں ہے۔ انسان کا بدن چکماق کے ذریعے آگ سے پیدا کرتا ہے اور وہی آگ انسان کے بدن کو بھونک ڈالتی ہے۔ انسانی جسم میں ایک ابراہیمی آگ پوشیدہ ہے جو جوش سے اس آگ کے کرے پر غالب آ جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اگرچہ پہلے لوگوں کی کھیتی بتایا، لیکن چونکہ پیداوار اصل سے بڑھی ہے، اس لیے اس کو ان سے سابقہ بنایا۔ پتھر اور لوہا ہتھوڑے سے عاجز ہیں، لیکن ان سے جو آگ پیدا ہوتی ہے وہ ان انگنت ہتھوڑوں کو پگھلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چنانچہ انسان اگرچہ اس دنیا اور جہان کی پیداوار ہے، لیکن اصل میں بڑھا ہوا ہے۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، مگر اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی صورت میں آئے اور ان کے ایک پر نے مشرق و مغرب کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بغل میں لیا اور عرض کی کہ یہ خوف اور ہیبت تو منکرین کے لیے ہے، دوستوں کے لیے محبت ہے۔ بادشاہ کا رعب و دبدبہ عوام و خواص سب کے لیے ہوتا ہے تاکہ عوام متکبر نہ ہو اور شر نہ پھیلے۔ بادشاہ کے اس رعب کی وجہ سے شہر پرامن رہتے ہیں، لیکن جب بادشاہ اپنے خواص کی محفل میں ہوتا ہے تو وہاں خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی بدلے میں قتل کا خوف ہوتا ہے۔ وہاں بردباری ہوتی ہے، وہاں عیش و عشرت کی محافل میں چنگ و رباب ہوتا ہے۔ محاسبہ کی کچہری عوام کے لیے ہوتی ہے اور خاص محافل میں حسینوں کے ہاتھ میں جام ہوتا ہے۔ اے سخی، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہر ایک کی راست روی کو خوب جانتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حس چھپ جانے والی ہے، اس وقت مدینہ منورہ کی مٹی کے نیچے آرام فرما رہی ہے، لیکن وہ بڑی مخلوق جو صف شکن ہے، اللہ عز و جل کی خاص مجلس میں موجود ہے۔ تغیر تو جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور روح تو باقی رہ جانے والی ہے اور ہمیشہ روشن سورج کی مانند ہے۔ روح کے لیے تغیر نہیں، نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے، اس کا تعلق تو عالم امر سے ہے۔ اس بے ہوشی کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے تھا۔ بیماری اور درد و الم کا تعلق بھی جسم سے ہے۔ روح کے اوصاف کا بیان ممکن ہے، اگر اس کے اوصاف بیان کیے جائیں تو کوئی بھی سننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری دونوں آنکھیں اگرچہ سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سوئی نہیں، بلکہ اس پر جسم کی حفاظت کے لیے ایک غیر اختیاری تغافل طاری ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ہوش ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ اگر
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روحانی پروں کو پھیلا دیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بے ہوش ہو جائیں گے۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہہ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ اس سے آگے میرے پر جل جائیں گے، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ان کی پہنچ سے آگے تھی۔ حیرانگی اس میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہوئے پر جل جانے کا عذر کیوں پیش کیا؟ یہ ناسوتی موت تو ایک کھیل ہے۔ اے حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، عوام کی عقول الٹی ہیں، ہماری یہ باتیں انہیں الٹی نظر آتی ہیں کیونکہ یہ لوگ ناسوتی ہیں، آپ ان میں عارضی ہیں، ان کی عقول کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا وطن تو عالم آخرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ وہ فرعونیوں سے نرم لہجے میں بات کریں۔ مخالفین سے سخت لہجے میں بات کرنے سے بات بگڑ جاتی ہے، اور نرمی سے بات کیجیے مگر صحیح بات کیجیے، اور ان کا دل رکھنے کو غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ آپ روحانی نصیحت کریں جس میں الفاظ کی حاجت نہیں ہوتی، مثنوی کے مضامین اور علوم جو انگورستان کی مثل ہیں، اس میں وہ باتیں نہ کریں جو عوام کے لیے حجاب کا کام دیں۔ جب لوگ دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو جائیں گے تو یہ مثنوی ان کے لیے مفید ہوگی۔ مثنوی میں اگرچہ الفاظ میرے ہیں مگر معنی آپ کے عطا کردہ ہیں، یہ میری غلطی ہے، بلکہ الفاظ اور معنی دونوں آپ ہی کے عطا کردہ ہیں۔ آپ عند اللہ محمود ہیں۔ اللہ کرے کہ دنیا میں آپ بھی محمود رہیں اور لوگ آپ کے قائل ہو کر آپ سے مستفید ہوں، اور ناسوتی لوگ آپ جیسے ملکوتی سے گھل مل جائیں، اور جب یہ لوگ روحانیت میں داخل ہو جائیں گے تو ہر قسم کی دوئی ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں اتحاد و نفاق کا سبب روحوں کا اتحاد اور تنافر ہے۔ جب روحوں میں اتحاد ہوتا ہے تو دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مانند لوگ شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی پہچان کے بعد ان میں اجنبیت آ جاتی ہے تو وہ پردہ اور حجاب بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منکروں کی روحوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ سورہ لم یکن پڑھ لو، ہمارے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی۔ وہ اولاً پہچانتے تھے مگر پھر منکر ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہودی و نصرانی کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے ان کے دل تڑپتے تھے۔ اللہ عز و جل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعائیں کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہر وقت گمان میں رہتا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی تصویر بنا رکھی تھی۔ ایک دیوار کی دو رخی اس کا عیب ہے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیوار پر پڑ جائے تو وہ اپنی بے روحی کو چھوڑ دے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ چیز ان کے پاس آئی جس کو وہ جان دے چکے ہیں تو وہ اس کا کفر کرنے لگے۔ وہ کافر کھوٹے سکے تھے۔ جب ان پر ایمان کی گرمی پڑی تو وہ کالے ہو گئے۔ کھوٹوں اور منافقوں کے دل میں اللہ عز و جل کی محبت نہیں ہوتی۔ کھوٹا کسوٹی کے شوق میں شیخی مارتا ہے تاکہ دوسروں کو شک میں مبتلا کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ اگر یہ کھرانا ہوتا تو کسوٹی کا شوق کیوں ظاہر کرتا۔ ایسے شکوک میں نااہل مبتلا ہوتے ہیں، اور ان نااہلوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کھوٹا کسوٹی چاہتا ہے جس سے اس کا عیب ظاہر نہ ہو سکے۔ یہ کلام اس قدر دراز ہے کہ قیامت تک بھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے اس کو یہی ختم کر دینا چاہیے۔ اتنی بات جان لو کہ جو کسوٹی عیب کو چھپائے وہ کسوٹی نہیں، اور نہ ہی اس میں پہچاننے کا نور ہے۔ جو آئینہ چہرے کا عیب چھپائے وہ آئینہ نہیں بلکہ منافق ہے۔ ایسے آئینہ کی جستجو ہرگز نہ کرو، وہ آئینہ تلاش کرو جو چہرے کو صحیح طرح دکھائے۔ ایسا آئینہ تیرا مرشد ہی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے تجھے اللہ عز و جل خود ایسا آئینہ بنا دے گا کہ اس میں عرش و آسمان نظر آنے لگے گا۔ عرش و آسمان کیا؟ اس آئینے میں تجھے اللہ عز و جل کی تجلیات نظر آئیں گی، اور تو جان لے گا
مقصود بیان۔ مولانا محمد جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ جسم اور روح کی کیفیات الگ الگ ہیں۔ جسم کے ساتھ انسان پر کچھ حدود و قیود لاگو ہوتی ہیں، ان کی حدود و قیود سے جدا ہوتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے یہود و نصارہ کی مانند نہ بنے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راگ الاپتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ منکر ہو گئے۔ ایسے کھوٹوں اور منافقوں سے بچو کہ جو تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کی بجائے دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور کامل مرشد کا دامن تھام لو کہ اس کی صحبت تمہیں دنیا و آخرت میں نفع پہنچانے والی ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ لائک اور کامنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کی آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔